بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک جنگل میں مچھر تھا اور وہ مچھر اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا تھا۔ اس نے پورے جنگل کے جانوروں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ کبھی ایک جانور کے اوپر بیٹھتا، اسے تنگ کرتا، کبھی دوسرے جانور کی ناک پہ بیٹھتا، کبھی تیسرے جانور کی ناک پہ بیٹھتا اور کبھی ان کے کانوں میں آوازیں نکالتا، کبھی کچھ کرتا اور وہ بڑا اتراتا اور خوش ہوتا۔ جنگل کے جتنے بھی جانور تھے وہ اس مچھر سے بہت تنگ تھے اور وہ بار بار شیر سے شکایت کرتے کہ اس طرح سے یہ مچھر ہمیں تنگ کر رہا ہے، لیکن شیر خود بھی یہ کہتا کہ میں خود اس مچھر سے بہت تنگ ہوں۔ ایک دن وہ مچھر شیر کے پاس آیا اور شیر سے کہا کہ میں تجھے تنگ کروں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ سمجھتا ہے، شیر سمجھتا ہے، لیکن تو مجھے مار نہیں سکتا۔ وہ مچھر کبھی شیر کی ناک پہ بیٹھتا تو شیر پنجہ مارتا، اس کی ناک زخمی ہو جاتی مگر مچھر اڑ جاتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مچھر گھوم گھام کر آتا اور کبھی شیر کے کان میں بولتا، کبھی اس کے آنکھ میں آ کے تنگ کر بیٹھتا، کبھی اس کے منہ پہ بیٹھتا اور شیر پنجے مارتا اور تنگ ہو جاتا، زخمی ہوتا اور اسے مار نہ پاتا۔ شیر اسے دھمکیاں دیتا، تڑیاں دیتا، بار بار یہ کہتا کہ تو باز آ جا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے ماروں گا۔ لیکن مچھر اس بات پہ اتراتا، خوش ہوتا اور جنگل میں کہیں کوئی محفل ہوتی تو وہاں پہ وہ اپنی بڑکیں مارتا اور یہ بتاتا کہ میں نے جنگل کے شیر جو بادشاہ ہے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ سارے جانور اس کی یہ بات سنتے بڑے حیران ہوتے کہ ایک مچھر ہے اور اس نے نہ صرف جنگل کے بادشاہ کا بلکہ بڑے بڑے جانوروں کا بھی جینا حرام کر رکھا ہے۔ ان کو سونے نہیں دیتا، جیسے ہی یہ سوتے ہیں نیند آتی ہے اور یہ مچھر جاتا ہے ان کو تنگ کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اسی طرح سے، اور ایک دن یہ ہوا کہ اس مچھر نے شیر کو بہت زیادہ تنگ کیا اور وہ شیر زخمی بھی ہو گیا۔ بار بار اپنے منہ پہ مچھر کو مارنے کے لیے وہ پنجے مارتا۔ پھر جنگل کے سارے جانوروں کی ایک میٹنگ تھی، اس میں مکھیاں بھی تھی، کیڑے مکوڑے بھی تھے، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مچھر وہاں پہنچا اور اس نے بڑے زور سے کہکا لگایا اور یہ ہنسا۔ اس نے کہا کہ آپ نہیں جانتے میں کتنا بہادر ہوں، مجھ سے سارے جانور ڈرتے ہیں، میں نے ان جانوروں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور میں جس جانور کو چاہتا ہوں اس کی نیند حرام کر دیتا ہوں، اس کو اٹھاتا ہوں، اس کو بھگاتا ہوں۔ اور یہ بات مچھر سب کو یہ اپنی بہادری کی کہانی سناتا رہا، داستان سناتے سناتے وہ اونچا اڑنا شروع ہو گیا۔ اسے جب وہ اڑا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک مکڑی تھی، اس نے بہت بڑا ایک جالا بن کے رکھا ہوا تھا۔ مچھر وہاں اس سے ٹکرایا اور ٹکرانے کے بعد وہ اپنی وہ جو بڑکیں تھیں وہ اسی طرح سے مار رہا تھا اور اس نے کہا کہ یہ جالا میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی جالا توڑنے کی، لیکن جیسے جیسے وہ کوشش کرتا مکڑی کا جالا اس کے ساتھ لپٹا جاتا اور وہ وہاں پھنس گیا۔ جب وہ وہاں پھنس گیا تو پھر وہ سارے جانور، وہ کیڑے مکوڑے وہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ تو کہتا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں نے شیر کا جینا حرام کر رکھا ہے اور اب تو ایک اس مکڑی کے جال میں پھنس گیا ہے، یہاں سے تو نہیں نکل سکتا۔ پھر وہاں پہ وہی مکڑی آئی اور اس نے کہا کہ اے طاقتور مچھر، یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی اور یہ یاد رکھ کہ کہیں نہ کہیں ایک طاقتور کے لیے بھی ایسا جالا ضرور ہوتا ہے جہاں وہ پھنستا ہے اور پھر وہ وہاں سے نکل نہیں پاتا۔ مکڑی نے یہ کہہ کر مچھر کو اپنی خوراک بنا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ چیز واضح طور پہ ملتی ہے کہ چاہے وہ جنگل کا قانون ہو، یہ جنگل کا بادشاہ یا ہمارے اس ملک کا بادشاہ، طاقتور چاہے جنگل میں ہو یا شہر میں،
ایک وقت آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایسے جہال میں پھنستا ہے، کسی نہ کسی ایسی مشکل میں پھنستا ہے کہ وہاں سے وہ نکل نہیں سکتا۔ بدقسمتی سے ہم اگر اپنے ملک پہ نظر دوڑائیں تو پچھلے کئی دہائیوں سے ایک طاقتور حلقہ ایسا ہے جس نے اس ملک کے چپے چپے پہ اپنا قبضہ جما رکھا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اس ملک کو جدھر چاہے چلائے، جدھر چاہے پھیرے، جس کو چاہے ہٹا دے، جس کو چاہے لگا دے، اور جس کی چاہے نیند حرام کر دے، جس کے چاہے ناک پہ بیٹھ جائے، جس کی چاہے منہ پہ بیٹھ جائے، اسے کوئی نہیں مار سکتا اور کوئی نہیں اڑا سکتا۔ ہم یہاں یہ نہیں کہتے کہ کوئی ایسا جال جو بچھایا گیا ہے یا وہ اس جال میں پھنسے گا، لیکن انسان ہونے کے ناطے، اپنا ایمان ہونے کے ناطے، دنیا میں بڑی طاقتیں دیکھیں، بڑی طاقتوں کی ہم نے کہانیاں، سٹوری، ہسٹری پڑھی، اور اس میں یہی سمجھ آیا کہ ہر عروج کو زوال ہے، اور وہ زوال کبھی نہ کبھی آتا ہے جب اس طاقتور کو، جب اس طاقت کو یہ تکبر ہو جاتا ہے کہ اب وہی ہے اس دنیا میں خدا اور اس کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں، تو جو اوپر طاقت بیٹھی ہے وہ اس کو پھر ایک ایسی کمزور طاقت سے مارتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاتھی کسی جانور سے نہیں ڈرتا، لیکن جب وہ گھاس کھاتا ہے تو پھونک پھونک کر کھاتا ہے، کہیں چونٹی اس کے سامنے نہ آ جائے، کیونکہ ہاتھی کی موت کہتے ہیں چونٹی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس ملک میں رحم کرے، اور اس وقت جو ملک جس حالت میں ہے، جس طرف جا رہا ہے، جو فسطائیت، فاشزم اس حکومت نے قائم رکھا ہوا ہے، جھوٹے، کرپٹ اور فراڈیے جو اس ملک کے اوپر مسلط ہیں، جو پچھلے کئی برسوں سے آتے ہیں، جاتے ہیں، لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سال 2 سال رس کرتے ہیں، پھر وہاں سے تازہ دم ہو کر آتے ہیں، پھر اس ملک کو لوٹتے ہیں، پھر انارو لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے یا تو ان کے زوال کا دور ہے، یا پھر اس ملک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اس ملک سے جو ایک جو صلاحیت ہے، جو سوچ ہے، جو آزادی ہے، وہ چھینی جائے گی، کیونکہ آزادیاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ اس وقت ایک عمران خان اور اس کے ساتھ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس تمام تر فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں جیت کس کی ہے، دیکھتے ہیں آنے والا وقت کس کا ساتھ دیتا ہے، دیکھتے ہیں یہ زمین کے جو خدا ہیں یہ کب تک خدا بنے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔